جی آپ کے سوال اور ہمارے جواب تو پوچھیں۔ السلام علیکم طلعت صاحب، سر کیا حال ہے؟ میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ جسٹس ریٹائر عظمت سعید کو برات شیٹ معاملے پر انکوائری کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا ہے۔ دوسری طرف جب 2000 میں نیب نے برات شیٹ سے معاہدہ کیا تھا تو عظمت سعید نیب کی جانب سے برات شیٹ سے معاہدہ کرنے والوں میں شامل تھے، تو عظمت شہید کو اپنے خلاف ہی تحقیقات کرنے کے لیے بٹھا دیا گیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عظمت سعید برات شیٹ معاملے کی تحقیقات کر سکیں گے؟ جی عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں ان کی اپائنٹمنٹ میں مجھے تو بڑی حیرانی ہوئی، لیکن سمجھ آتی ہے کہ ان کی اپائنٹمنٹ کیوں کی گئی، اگرچہ مجھے حیرانی ہوئی ان حماقتوں پر جو اس قسم کے فیصلے کر کے کی جاتی ہیں۔ یہ موصوف جو ہیں یہ نیب کے پرانے کارندے ہیں اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے طور پر یہ نیب کے ساتھ اس وقت بھی کام کر رہے تھے جب یہ معاہدے وغیرہ ہو رہے تھے براڈ شیٹ کے ساتھ، اور براڈ شیٹ سارا کام کر رہا تھا۔ ان کی ایڈمرل صاحب ہوتے تھے نیوی کے ہیڈ، وہ امریکہ میں جنہوں نے بہت بڑی دھاندلی کر کے چلے گئے تھے، پھر ان کو لانے میں ان کا بڑا کردار تھا۔ یہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں یہ کس طرح میں وہاں پہ گیا اور وہاں سے جا کے میں ان کو لے کے آیا، تو اب خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے ساتھ کتنے ان کے گہرے تعلقات ہیں۔ پھر جو سپریم کورٹ کے اندر ان کا کردار رہا ہے، چاہے وہ بحریہ کے معاملات کو طے کرنے کا ایشو ہو اور کس قسم کے دوستانہ جرمانے ان کے اوپر لگائے گئے اور معاملات کیسے طے کیے گئے، چاہے جے آئی ٹی کی فارمیشن ہو، جو بھی بڑے بڑے کام ہیں وہ عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں اس کے اندر ان سے منسلک رہے ہیں۔ جب جنرل پرویز مشرف کا دور تھا تو حمزہ شہباز سے شہباز شریف کے اوپر جو جرمانے کیے تھے، انہوں نے، آپ کو پتہ وہ جرمانے کس نوعیت کے تھے، ان کی وصولی کا کام بھی یہ کرتے رہے ہیں۔ کچھ دستاویزات میں بتایا گیا ہے کہ موجود ہے جس کے اندر ان کے باقاعدہ دستخط موجود ہیں۔ تو عظمت سعید شیخ صاحب جو ہیں اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو وہ ایک ٹینٹڈ شخص ہیں، ٹینٹڈ مورل سینس میں نہیں ہیں، متنازع ہیں، اس وجہ سے ٹینٹڈ ہیں۔ ایسے شخص کو براڈ شیٹ کے معاملے کی تحقیقات کرنے کا کی ذمہ داری سونپنا ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ ایک بلے کو اس دودھ کی رکھوالی پر بٹھا دیں جو جس میں وہ لوگوں کے شک کے مطابق پہلے بھی اپنا منہ مار چکا ہو۔ کیوں ان کو لگایا گیا ہے؟ ظاہر ہے ان کے تعلقات بڑے گہرے ہیں، ان کی بڑی خدمات ہیں جس کے پیش نظر ان کو نوازا جانا ہے، لیکن میں اس چیز کو سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ایک سویا ہوا معاملہ ہے، آپ نے اس کو دوبارہ سے جگا دیا ہے۔ عظمت سعید شیخ صاحب موضوع گفتگو نہ ہوتے، ان کے تمام کارہائے نمایاں جو ہیں موضوع گفتگو نہ ہوتے اگر براڈ شیٹ کے معاملے کے اوپر ان کو نہ لگایا جاتا، اور ایسے بندوں کو لگا کے پھر آپ مزید شک کو گہرا کرتے ہیں کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اب صاف ستھرے بندے سے لگائیں تاکہ آپ کی جو متنازع نہ ہو، تاکہ آپ کی جو تحقیقات ہیں اس کی کوئی انٹرنیشنل کریڈیبلٹی بھی ہو اور لوگوں کی عدالت کے اندر اس کو کوئی نام بھی ہو۔ آپ نے بندہ ہی ایسا لگا دیا ہے کہ جو اب کبھی موسوی کتنا متنازع ہے، براڈ شیٹ کتنا متنازع ہے، اوپر سے عظمت سعید شیخ صاحب لگا دیے ہیں، تینوں ملا کے جو ہیں وہ کیا رپورٹ مرتب ہوگی؟ تو پھر بہتر ہے کہ شہزاد اکبر سے ہی کروا لیتے، وہ کسی نے شاید ٹویٹ بھی اس کے اوپر کیا تھا، شہزاد اکبر کو بھی کہہ دیتے کہ آپ آ کے کریں، یا وہ جو او سی صاحب ہیں جو اب ڈاکومنٹ سائن کرتے پھر ہیں جی کہ میں نے تو یہ باتیں نہیں کہیں، اور کبھی موسوی صاحب نے جھوٹ بولا ہے۔ اور کمال بات یہ بھی ہے کہ کبھی موسوی صاحب جو ہے اب وہ جھوٹ بولنے لگ گئے ہیں، اور پہلے ان کو ایسے کوٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے ان سے بڑا سچا آدمی تو ہے ہی نہیں۔ وزیر اعظم اپنے کوٹس کے اندر ان کو اپنی ٹویٹس کے اندر ان کو کوٹ کیا کرتے تھے، ان کے کوٹس کو استعمال کیا جاتا تھا پروگرامز کے اندر کہ دیکھیں کبھی موسوی نے یہ کہہ دیا۔ کوئی پاکستان کا میڈیا چینل ایسا نہیں جس نے اس کا انٹرویو نہ کیا ہو۔ اس وقت وہ بڑے معتبر تھے، اب ان کو جھوٹا قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ ان کی جو باتیں ہیں انہوں نے ایکسپوز کر دیا ہے سارے معاملے کو۔ اور میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں کہ وہ مکار اور چلاک شخص ہے، جس نے مکار اور چلاک ہوگا ہی، جس نے 20 سال سے ہمیں جو ہے اس قسم کے مسائل کے اندر الجھایا ہوا، ہم سے پیسے کھینچ رہا ہے، یعنی ہم دنیا سے قرضہ لیتے ہیں اور وہ ہم سے پیسے کھینچتے ہیں۔ تو لیکن ریاست کتنی احمق ہے، اور اگر اتنا ہی وہ بیوقوف اور نالائق آدمی ہے تو پھر اس کی دوسری باتوں پر کیوں یقین کر رہے ہیں؟ پھر جنرل پرویز مشرف کا اتنا قریبی ساتھی وہ کیسے بن گیا؟ ان کی کیوں تعریفیں کرتا ہے ابھی تک؟ جنرل امجد کی کیوں تعریفیں کرتا ہے ابھی تک؟ پھر عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان سے کیوں رابطے میں تھے ان کے بندوں سے؟ تو اب یہ چیزیں عظمت سعید شیخ صاحب کیا ڈگ آؤٹ کریں گے؟ نہیں کر سکتے، لہٰذا یہ بالکل ایک فضول قسم کا فیصلہ ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے جتنا مرضی یہ کام کرتے رہیں۔ سر یہ عرض یہ کرنا تھا کہ ایک چھوٹا سا سوال تھا یا سمجھ رہنمائی چاہیے تھی آپ سے
کہ مقتدر حلقے جو ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ ہے، کیا عمران خان صاحب ان کی ضد بن گئے ہیں؟ کیونکہ اتنے بلنڈرز کے بعد اور اتنی ساری جو ہے کوتاہیوں کے باوجود بھی جو ہے اصرار یہی ہے کہ اب معاملہ یہی چلے گا. جی انا کا مسئلہ تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت ساری سوچ جب اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر اس سوچ کو بدلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے صحیح کہا کہ حقائق کو اگر آپ ڈسپیشنیٹلی دیکھیں تو آپ کے لیے فیصلہ کرنا بڑا آسان ہو جائے گا کہ ملک کے اندر صورتحال بہتر ہو رہی ہے یا نہیں. کسی بھی شخص کو تھوڑی سی اگر کسی کی آنکھ میں شرم ہو تو اس کو وہ سوال یہ ضرور اٹھائے گا کہ جس طرح بجلی کی قیمتیں ہم نے بڑھائیں، اس سے کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ عوام کس طرح زندگی گزارتے ہوں گے؟ یعنی عام لوگ جو ہیں چیخیں نکل گئی ہیں ہم جیسے لوگوں کی جن کے پاس کچھ تھوڑی سی سیونگز موجود ہیں، اور جن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو واسٹ میجورٹی ہے، جو شاید 97-98% لوگ ہوں، ان کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یہ نظام بنایا ہوا ہے، جس چیز سے لڑائی کرتے ہیں اس چیز کی قیمت بڑھ جاتی، کوئی کنٹرول نہیں ہے، کوڑا کرکٹ تک اٹھا نہیں سکتے ہیں، چینی مہیا نہیں کر سکتے ہیں، آٹا مہیا نہیں کر سکتے ہیں، منگوانے پڑتے ہیں. دوائیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں، پولیس کے معاملات دیکھ لیں، فیصل آباد کے اندر اب کیا ہوا، پہلے اسلام آباد کے اندر تھا. تو بالکل جو ہارڈ فیکٹس ہیں اگر اس کو بنیاد بنا کر فیصلہ کیا جائے تو فیصلہ بڑا آسان ہے، لیکن فیصلہ اب کیسے کریں گے، کس منہ سے کریں گے؟ یہ بھی بہت بڑا ایشو ہے نا جی. اپنی غلطی کو کون مانتا ہے، اپنی دہی کو کون کھٹا کہتا ہے؟ تو میرے خیال میں ایگو سے زیادہ جو کمپلشن آف سرکمسٹانسز ہے جن کو کہا جاتا ہے وہ اس کے اندر کار فرما ہے. السلام علیکم سر. سر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بات ان ہاؤس چینج کی طرف جا رہی ہے، زرداری بھی راضی ہے، بلاول بھی راضی ہے، اور نواز شریف جو ہے وہ اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ ان ہاؤس چینج نہیں لینا چاہیے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ لوگ ہمارے ساتھ دھوکہ نہ کر دے. تو کیا آنے والے دنوں میں سینٹ الیکشن کے بعد ان ہاؤس تبدیلی آپ کو نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر ان ہاؤس تبدیلی لانی ہوگی تو عمران خان کے خلاف یہ فوراً فرنٹ کیس استعمال کریں گے یہ لوگ. تو کیا یہ چیز ہونے والی ہے یا نہیں؟ دیکھیں ان ہاؤس چینج وغیرہ جو ہے نا وہ میں یقین نہیں رکھتا کہ ہونے والی ہے. ان ہاؤس چینج میں نمبرز درکار ہوتے ہیں، وہ بیٹھے بٹھائے جو ہیں وہ اچھے بھلے جب ان کے پاس نمبرز نہیں ہوتے تو اپنا سینٹ چیئرمین لے آتے ہیں. تو ان ہاؤس چینج کس طریقے سے آئے گی؟ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ ایک میتھمیٹیکل فارمولہ کے ذریعے لائی جاتی ہے. میتھمیٹیکل فارمولہ کے اندر جو ہے جو حساب کتاب کے اعداد و شمار ہیں ان کو آگے پیچھے کرنا آسان ترین کام ہے. یہاں پہ آپ نے دھمکی لگانی ہے، 6 بندوں کی فائلیں کھولنی ہے، او اے کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ بندہ پتر بن، اس نے ووٹ ہی نہیں دینا، غائب ہو جائے گا وہاں پہ. اور اسمبلیوں کے اندر سے ان ہاؤس چینج جب آپ لائیں گے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے، جو آئینی جمہوری طریقہ ہے ہونا تو ایسے ہی چاہیے، لیکن اس کے اوپر جو رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں اس کو کوئی بات نہیں کرتا. یعنی جو پرپوز بھی کرتے ہیں ان ہاؤس چینج، جب آپ بات کریں نا مقتدر حلقوں کے نمائندگان سے، وہ جو آئینی طریقے سے کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو آگے سے کچھ سوال کسی نے ایک پرتا پوچھا کہ جی آپ کون سا آئینی طریقے سے لے کے آئیں؟ چلیں ٹھیک ہے اب وہ ہو گیا، اب اس کو تبدیل آئینی طریقے سے کریں. وہ آئینی طریقے سے تبدیل کرنے کے راستے میں جو آپ نے رکاوٹیں کھڑی کی ہوئی ہیں، ہر چھٹے محلے کے اندر تو ایسے بندے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی فائلیں رکھی گئی ہیں، جن کے ووٹ جو ہے وہ عوام کی منشا کے مطابق یا پارٹی لائن کے تحت نہیں ہوتا بلکہ اپنی مجبوریوں کے تحت وہ کاسٹ کرتے. تو ایسے حالات میں ان ہاؤس چینج جو ہے وہ نہیں لایا جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ ان ہاؤس چینج جو ہے کوئی وائبل آپشن ہے. ڈسکشن اس کے اوپر ہوتی رہتی. السلام علیکم طلعت صاحب، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ پاکستان میں بحران آتا ہے اور اس کا کوئی حل نہیں نکلتا اور ختم ہونے سے پہلے اگلا بحران آ جاتا ہے. براڈ شیٹ والے ہم نے پیسے ادا کر دیے، جمعے والے دن صبح اٹھے تو پتہ چلا پی اے کے جہاز کو ملیشیا میں انہوں نے روک لیا پیمنٹ کی وجہ سے. تو کیا ہم بینکرپسی کی طرف تو نہیں جا رہے؟ جی میں بالکل آپ کا یہ سینٹیمنٹ شیئر کرتا ہوں. اچھی خبر کی امید لے کے جو ہے نا دنیا سے بہت سارے لوگ چلے گئے ہیں، اور بحران چھوٹے چھوٹے نہیں ہوتے. اگر آپ فہرستیں بنائیں، انفیکٹ مجھے اس کے اوپر فہرست ایک مرتب کرنی چاہیے. آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور یہ تو بحران ہمیں یاد ہے. اور بحران پیدا کر کے اس کے اوپر جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں میڈیا کی، وہ پھر ان کے میڈیا کے اپنے بندے کریٹ کرتے ہیں. 8-10 رکھے ہوئے ہیں جو روزانہ جا کے وہاں پہ سلام بھی کرتے ہیں، اور صبح آپ آ کے سامنے آپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم کتنے آزاد اینکرز ہیں، رپورٹرز ہیں. اور بڑے بڑے بحران ہیں. یعنی اب شعبہ ہوابازی کا جو بحران ہے اس نے پوری انڈسٹری تباہ کر دی. شوگر سے ریلیٹڈ جو کنٹروورسی اور جو کرائسس کریٹ کیا، جو حکومت نے خود اس کو پھر
بڑا بڑھا چڑھا کے بیان کیا، وہ اس نے لوگوں کی زندگیاں تباہ کر کے رکھ دی ہیں. جو شوگر کی کاسٹ ہے وہ کہاں پہ چلی گئی ہے، جو کنزیومر ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا، جو پرائس آف لیونگ ہے، جو کاسٹ آف لیونگ ہے، جو زندگی گزارنے کی قیمت ہے وہ کہاں پر کھڑی ہو گئی ہے. جو معیشت کے ساتھ کیا کلی طور پر جو اسٹریٹجک کولیپس ہے جس کو میں کہتے ہیں، جو بڑے پیمانے کے اوپر کولیپس ہے، وہ بھی آپ کے سامنے ہے. قرضوں کا بوجھ آپ نے کیسے ڈال دیا، اور ملک کے اندر ڈویژنس. اب یہ جو بائیڈن آیا ہے نا، وہ کس چیز سے ڈیل کر رہا ہے؟ وہ 2 چیزوں سے ڈیل کر رہا ہے، کووڈ-19 کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے، اور دوسرا ملک کے اندر جو ڈویژن کریٹ کر دی گئی ہے، جو مارا ماری کا کلچر کریٹ کر دیا گیا ہے. اس ملک کا کوئی تو امریکہ کا جو اتنا بڑا ملک ہے اس کا اتنا بڑا چیلنج ہے انٹرنل ڈویژن کا. اس ملک کا جو ہمارا اپنا وطن ہے، اس کے اندر جو اپنے ڈویژنز اور نفرت کے بیج بوئے ہوئے ہیں، وہ کتنا بڑا بحران ہے. اور میں طویل فہرست آپ کے سامنے بنا سکتا ہوں، اور روزانہ ایک نیا بحران سامنے آتا ہے اور روزانہ ایکسپوز ہوتے ہیں. ویسے اس کو کہتے ہیں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہونا. اگر کسی کا خیال تھا نا جی ہم نے کٹہرے کے اندر دوسروں کو کھڑا کرنا ہے اور ہم ایسی کی تیسی کریں گے اور پگڑی اچھالیں گے اور ان کو کسی جگہ کا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہوتا ہے تاریخ کے کٹہرے میں کھڑا ہونا. اور تاریخ کا ورڈکٹ بڑا ظالم ہوتا ہے، لیکن تاریخ نے ان کو کٹہرے میں کھڑا کرتے کرتے ملک کی ایسی کی تیسی کر کے رکھ دی. تو اللہ نہ کرے، ہمارے دن گنے جا چکے ہیں. ہم بالکل نا امیدی نہیں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت پوٹینشیل ہے، لیکن جو دھچکے اور دھکے ملے ہیں اس قوم کو، اس کے پیش نظر ہمارا ریکوری ٹائم جو ہے نا وہ کہاں سے کہاں ایکسپینڈ ہو جائے گا. یہ تو ریٹائر ہو کے سارے چلے جائیں گے، انہوں تو اپنے کیریئرز معاملات کر لی ہیں، سیاست کے اندر انہوں نے اپنے جو اس سے فائدہ اٹھانا تھا وہ اٹھا لیا، یہ تو چلے جائیں گے. ظاہر ہے پریولیجز لے لیے ہیں، پیسہ لے لیا، اور پیسے کے لیے فرق نہیں پڑتا کہ پاکستان کے اندر چینی جو ہے وہ 109 روپے پہ بک رہی ہے یا 56 روپے پہ بک رہی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. 600 روپے دوائی مہنگی ہوگی اور پہلے وہ سستی ہوتی تھی، کوئی فرق نہیں پڑتا. پیسہ ہی اتنا ہے آپ کے پاس، تو انہوں نے تو پیسے بنا لیے ہیں، ان کو تو فرق نہیں پڑتا. فرق تو عام پاکستانی کو پڑے گا. تو تباہی ہے جی، بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں. طلعت صاحب، 1 ماہ کے اندر 2 بار پیٹرول مہنگا ہو گیا. یہ اسد عمر والے پہلے کہتے تھے کہ پیٹرول 35 روپے کا بنتا ہے، 40 روپے کا بنتا ہے لیٹر. تو اب جو یہ سائنس پہلے ہمیں سمجھاتے تھے، اب ان کو خود نہیں سمجھ آ رہی. اب پیٹرول 1 ماہ کے اندر 2 مرتبہ انکریز ہوا ہے. اب ان کی وہ باتیں جو پہلے کہتے تھے وہ کدھر ہے؟ کیا ان کو اس بات سے ان کو بتاتا نہیں ہے کہ تم لوگ پہلے ایسے کہتے تھے، اب تم اب وہ اس کو اوور کم نہیں کر پا رہے؟ پیٹرول، بجلی، یہ جتنی باتیں کیا کرتے تھے، اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں کس منہ کے ساتھ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں. اٹ از ٹرولی امیزنگ. مطلب کوئی بندہ جو ہے نا، اگر کوئی مجبوری ہے پریس کانفرنس کرنے کی، تو بندہ دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ جی آج جا کے میں نے قوم کو کہنا کہ پہلے میں نے آپ سے بات کی تھی، مجھے ادراک نہیں تھا، میرے سے غلطی ہوئی تو آپ مجھے معاف کر دیں، میں معذرت خواہ ہوں. ان کی اگر آپ باتیں سنیں اسمبلی کے اندر کھڑے ہو کے، ان کے اگر آپ دعوے سنیں، اور اب جن پالیسیوں کے ساتھ یہ منسلک ہیں، ابھی وہ عمر ایوب صاحب فرما رہے تھے کہ پچھلی حکومت کی وجہ سے 2 روپے مجھے بجلی مہنگی کرنی پڑ رہی ہے، 1 روپے 95 پیسے جتنی بھی مہنگی کی ہے انہوں نے. تو کسی نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، تو پچھلی حکومت نے اب آپ کو مجبور کر دیا ہے کہ آپ بجلی مہنگی کریں. یہ پچھلی حکومت کدھر، قصہ ختم، اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں ہے. اور آپ میں اتنا ظرف نہیں ہے کہ آپ اپنی پالیسیوں کی وجہ سے جو غلطیاں کر رہے ہیں اس کا بوجھ اٹھا پائیں. یہ سائنس نہیں آپ کو سمجھا سکتے، کیونکہ بنیادی بات یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ کہا گیا تھا وہ جھوٹ تھا. اب یہ سمجھنے میں بڑا وقت لگتا ہے نا، کیونکہ ہم نے بڑے منظر نامے بنائے ہوتے ہیں کہ جی ایسے ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. ایک فلسفہ بنایا ہوتا ہے، دوستوں یاروں کو ہم نے کنونس کیا ہوتا ہے، گھر میں ڈیبیٹ کی ہوتی ہے، اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہوتا ہے خاص لیڈر سے متعلق کہ جی یہ کرے گا. اور ہم نے بھی اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، ذاتی انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، نظریوں کی انویسٹمنٹ کی میں بات کروں. تو پھر آگے سے جب وہ پہاڑ کو کھودتے ہیں تو چوہا بھی بیچ میں سے نہیں نکلتا. تو پھر ہمیں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے واپس لائیں حقائق کی طرف. لیکن بنیادی بات جو آپ کو بتائی گئی تھی، آپ کے ساتھ ہوا ہے ہاتھ، ہمارے ساتھ ہوا ہے ہاتھ. یہ ہوئی ہے 2 نمبری، بولا گیا ہے جھوٹ، اور جو جھوٹ کو بولنے والے ہیں ابھی بھی بولی جا رہے ہیں آپ کے ساتھ. کوئی خدا کا خوف نہیں، کوئی عوام کا خوف نہیں. عوام کا خوف تب ہوگا جب ان کو پتہ ہے کہ اگلے الیکشن میں انہوں نے کسی پارٹی پلیٹ فارم سے لڑنا ہے. وہ تو بالکل جو ہے زکاتی قسم کے طریقے سے آئے تھے کہ جب آپ ایک مال خاص حد سے آگے بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد
زکوٰۃ جو ہے غریب غربا میں تقسیم کر دیتے ہیں. تو یہ سیاسی زکوٰۃ فنڈ میں سے یہ لوگ سامنے آئے ہیں اور یہ واپس چلے جائیں گے. لہٰذا ان کو تو کوئی روک ٹوک ہے نہیں اور نہ ہی ان کو شرمندگی ہوتی ہے. تو لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاس کو کوٹ کر کے ان کو شرمندہ کر سکتے ہیں؟ ایسا نہیں ہو سکتا.